السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی دے سکتے ہیں، تو آخر دلیل کیا ہے ان کے پاس، یا دلیل بھی ہے تو کیا وہ دلیل صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق آج ہم کریں گے۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں کہ قربانی دینا چاہیے، تو ان لوگوں کے پاس ایک حدیث ہے، ایک دلیل جو بیان کرتے ہیں، وہ ترمذی کی ایک روایت ہے۔ روایت کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 مینڈھے قربانی کیا کرتے تھے، ایک ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا اور دوسرا اپنی طرف سے۔ تو فرماتے ہیں میں آپ سے اس کی بابت پوچھا، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا مجھے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، میں اس عمل کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی حدیث ہے۔ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور ہمیں یہ روایت شریک کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملی۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اسے امام احمد رحمہ اللہ 1219، ابو داؤد رحمہ اللہ 2790 میں شریک بن عبداللہ القاضی سے ہی روایت کیے ہیں، لیکن اس میں حکم کی بجائے وصیت کا ذکر ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس حدیث میں کیا ہے، حکم دیے تھے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو 2 مینڈھے عید کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے انہیں کہا یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو میں یہ ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ منذری رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ حنش ابو معتمر کنانی صنعانی ہے، ان کے بارے میں متعدد اہل علم نے کلام کیا ہے۔ ابن حبان بستی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو احادیث میں بہت زیادہ وہم لگتا تھا، انہوں نے علی سے ایسی احادیث بیان کی ہیں جو ثقہ راویوں کی احادیث سے مطابقت نہیں رکھتی، تو اسی لیے اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی احادیث حجت نہیں ہوتی۔ اور شریک ابن عبداللہ قاضی ان پر بھی کلام ہے، تاہم ان کی روایت کو امام مسلم نے متابعات میں نقل کیا۔ امام منذری رحمہ اللہ کے قول کو نقل کرنے کے بعد امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسنہ جو کہ عبداللہ کا استاد ہے مجہول ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تحفۃ الاحوذی امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ شریک بن عبداللہ القاضی کا حافظہ خراب تھا۔ اسی طرح حنش بن معتمر صنعانی کو بھی جمہور علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابو الحسنہ بھی مجہول ہیں، ضعیف ابی داؤد۔ اسی طرح شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اس حدیث کو شرح سنن ابی داؤد میں ضعیف قرار دیا، اور جو علتیں ہم نے اوپر بیان کیے ہیں انہی کو دہراتے ہوئے کہا کہ ان تمام وجوہات کی بنا یہ حدیث ضعیف ہے۔ لہٰذا جب حدیث کا ضعف ثابت ہو گیا تو اصل حکم پر عمل کرنا متعین ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس بارے میں عبد المحسن العباد کہتے ہیں کہ انسان جس وقت قربانی کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان میت
یا بقید حیات اہل خانہ کو بھی اپنی قربانی میں شامل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ وصیت کر کے جائے کہ اس کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرے، لیکن میت کی طرف سے الگ قربانی کی جائے تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہیں معلوم۔ تاہم اگر کوئی اپنی قریبی میں اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں یا میت یا بقید حیات افراد کو شامل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احادیث میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ اسی صورت میں میت بقید حیات لوگوں کے ماتحت میں ہو کر قربانی میں شامل ہوں گے، تو فوت شدگان کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا یا ان کی وصیت کے بغیر ان کی طرف سے قربانی کرنا، اس کے بارے میں مجھے کوئی دلیل نہیں معلوم۔ نیز جو حدیث ابو داؤد نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے، وہ 2 مینڈے کی قربانی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں مجہول راوی ہے، اور اسی طرح مجہول راوی کے علاوہ متکلم فیہ راوی بھی اس میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں بلندی ہو، آپ کا مقام مزید بڑھ جائے، تو ایسے شخص کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی نیکی کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان نیکیوں کے بارے میں لوگوں کو بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی نیکی کے کام کی رہنمائی کرے تو نیکی کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں، کس حدیث کو؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو صحیح بھی مان لیں، ٹھیک ہے، ضعیف نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو پھر یہ حدیث وصیت کرنے کی صورت کے ساتھ مختص ہوگی، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس روایت میں وصیت کا صریح لفظ موجود ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت نہیں فرمائی، تو اس لیے حدیث کی نص کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اس سے تجاوز ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جو دلیل بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے والے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔